بسم اللہ والحمد للہ والسلام علی رسول اللہ۔ تفسیر مدارک لیکچر نمبر 20 آیت نمبر 173 سورۃ النساء۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بہرحال وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ تو پس اللہ پورا دے گا ان کو، اجورہم ان کے اجر، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ اور وہ یعنی اللہ ان کے فضل میں ان کے لیے اور زیادتی فرمائے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے نفرت کی، وَاسْتَكْبَرُوا اور انہوں نے تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُم تو وہ ان کو عذاب دے گا، عذابًا علیما دردناک عذاب، وَلَا يَجِدُونَ لَهُم اور وہ اپنے لیے نہیں پائیں گے، من دون اللہ اللہ کے سوا، ولیًا کوئی ولی، ولا نصیرا اور کوئی مددگار۔ فَإِن قُلْتَ پھر اگر تم نے کہا، یہ اب اعتراض یہاں سے ہو رہا ہے کہ اعتراض پہلے آپ سمجھ لیں، التفصیل غیر مطابق للمفصل، تفصیل مفصل کے مطابق نہیں ہے، لأن التفصیل اشتمل علی الفریقین کیونکہ جو تفصیل ہے دو فریقوں پر مشتمل ہے، والمفصل علی فریق واحد اور مفصل ایک ہی گروہ ہے۔ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ پیچھے جو ہمارا پچھلا سبق گزرا اس کے اندر آخری آیت مبارکہ گزری تھی کہ جو اللہ کا بندہ ہونے سے نفرت کرے اور تکبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جمع فرمائے گا اپنی طرف قیامت کے دن، اور کیا کرے گا، اس کے غرور و تکبر پر اس کو جزا دے گا، مطلب سزا وغیرہ دے گا۔ ٹھیک ہے، پھر آگے مصنف نے کہا تھا پھر اس آیت مبارکہ کی اللہ تعالیٰ آگے تفصیل فرماتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی آگے کیا تفصیل ہوگی؟ کافروں کا ذکر ہو رہا ہے تو پھر آگے کافروں کی بات آنی چاہیے تھی۔ آپ نے اگر پچھلا لیکچر نہیں دیکھا تو آپ وہ بھی دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو یہ آپ کا جو کنفیوژن ہے یہ دور ہو جائے۔ تو آگے کافروں کی تفصیل فرمانی چاہیے تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا کہہ کر ایمان والوں کی تفصیل بیان کی، ایمان والوں کا ذکر کیا، حالانکہ تفصیل تو اس کی ہوتی ہے نا جو پیچھے جس کا ذکر گزرا، پیچھے تو کافروں کا ذکر گزرا تھا تو آگے کافروں کی تفصیل ہونی چاہیے تھی، لیکن یہاں تو ایمان والوں کی بات شروع ہوگی۔ تو انہوں نے کہا تفصیل مفصل کے مطابق نہیں ہے، تو قُلْتُ میں نے یہ کہا، یعنی میں نے یہ جواب دیا، ہوا مثل قولک یہ آپ کے اس قول کی مثل ہے جس طرح یہ ایک والا قول کہا جاتا ہے کہ جمع الامام الخوارج جو نکلنے والے ہیں، ٹھیک ہے، خروج کرنے والے ہیں، امام نے ان کو جمع کیا، فمن لم یخرج علیہ تو جو اس کے برخلاف نہیں نکلا، کساہ وحملہ تو کیا کیا، امام نے ان کو لباس دیے اور ان کو کیا کہتے ہیں سواری وغیرہ عطا کی، ومن خرج علیہ اور جو امام کے برخلاف نکلا تو نقل بھی امام نے اس کی سزا کا ذمہ خود کے اوپر لے لیا، ٹھیک ہے نا۔ وصیحۃ لذالک لوجہین، وصیحۃ ذالک لوجہین فرماتے ہیں یہ جو ہے نا پہلے کہا کہ تفصیل فرمائیں گے تو آگے تفصیل مفصل کے غیر مطابق کی، تو انہوں نے کہا یہ بات دو وجہ کی وجہ سے درست ہو سکتی ہے۔ احجہما سب سے پہلی جو بڑی دلیل ہے نا ان دونوں میں سے وہ یہ ہے کہ انہ حذف ذکر احد الفریقین لدلالت التفصیل علیہ کہ دو گروہ، کون سے، ایک کافروں کا اور ایک ایمان والوں کا، یہ دو گروہ ہیں، ٹھیک ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذکر کو حذف کر دیا گیا تفصیل کے اس کے اوپر دلالت کرنے کی وجہ سے، یعنی آپ کہتے ہیں کہ دو گروہوں کا ذکر ہوا ہے، پہلے کافروں کا ہونا چاہیے تھا، تو انہوں نے کہا سب سے پختہ دلیل جو ہے نا یہاں پر وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پہلی دلیل جو دے رہے ہیں کہ یہاں پر دو فریقوں میں سے کسی ایک کا ذکر حذف کر دیا گیا ہو اور دوسرے کا یہاں پہ ذکر کر دیا گیا، جیسے ایمان والوں کا ذکر کیا، لأن ذکر احدہما کیونکہ ان دونوں میں سے کسی ایک کا ذکر کرنا یدل علی ذکر الثانی یہ دوسرے کے ذکر پر دلالت کرتا ہے، کما حذف احدہما فی التفصیل جیسا کہ ان دونوں میں سے ایک کا کہتے ہیں ذکر جو ہے وہ حذف کر دیا گیا تفصیل میں اللہ تعالیٰ کے اس قول میں، بعد ھذا جو اس قول آ رہا ہے اس کے بعد، کون سا قول، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا والثانی اور دوسرا جو ہے نا دوسری وجہ وہ کیا بیان کی، وہ یہ بیان کی کہ ان الاحسان الی غیرہ کہ بے شک لوگوں کے غیر کی طرف احسان کرنا، مما یغمہم یہ ایسی چیزوں میں سے کہ جو
لوگوں کو غم میں مبتلا کرتا ہے. تو فکان داخلاً فی جملۃ تنکیل بہم، تو یہ لوگوں کو غم میں مبتلا کرنا یہ من جملہ اس چیز میں داخل ہے. ٹھیک ہے. فکأنہ قیل، گویا کہ یہ عبارت کہی گئی کہ ومن یستنکف عن عبادتہ، کہ جو اس کا بندہ ہونے سے تکبر کرے، نفرت کرے، ویستکبر، اور تکبر کرے، تو فیعذب، وہ اس کو عنقریب عذاب دے گا، بالحسرتی، حسرت کا، اذا رأى اجور العاملین، جب وہ عاملوں کے، عمل کرنے والوں کے، نیک عمل کرنے والوں کے اجروں کو دیکھے گا. جب وہ دیکھے گا کہ یار ان کو کیسے کیسے اجر مل رہے ہیں، تو اب یہ حسرت کرے گا. تو یہ حسرت رب کی طرف سے عذاب ہوگا. وَبِمَا يُصِيبُهُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، اور بسبب اس کے کہ جو اس کو پہنچے گا اللہ کے عذاب سے. تو یہ ایک عذاب ہوگا اس کے لیے کہ جو اللہ کا بندہ ہونے سے عار محسوس کرتا. تو یہ وہی سوال اور اس کا جواب دیا. یا ایھا الناس قد جاءکم، اے لوگوں، تحقیق تمہارے پاس آئی، برہان، دلیل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے آئی. کیا چیز؟ الرسول، یعنی رسول، ایسے رسول کہ جو یبہر المنکر بالاعجاز، رسول، ایسے رسول آئے، یبہر المنکر، کہ جو ظاہر کرتے ہیں منکرین کے لیے، بالاعجازی، معجزوں کے ساتھ. یعنی وہ جو رسول ہیں وہ لوگوں کے سامنے معجزے ظاہر کرتے ہیں، وہ لوگ جو انکار کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے سامنے. تو یہ برہان کا مرادی معنی انہوں نے بیان کر دیا. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل فرمایا. وہ واضح نور کیا ہے وہ آگے بیان فرما دیا. قرآن نازل فرمایا. یستضاء بہ ظلمات الحیرۃ، کہ جس کے ذریعے حیرت کے جو اندھیرے ہیں وہ روشن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، پس بہرحال وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اللہ پر، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور انہوں نے کیا کیا، اس کو مضبوطی سے تھاما. باللہ، یہ ہا ضمیر کا مرجع بیان کر دیا، احتمال بیان کر دیا. تو ہا ضمیر کا مرجع اللہ تبارک و تعالیٰ ہے یا پھر قرآن ہے. اللہ پر ایمان لائے یا قرآن پر ایمان لائے. فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ أَيْ جَنَّةٍ، تو پس وہ ان کو عنقریب داخل فرمائے گا اپنی طرف سے، اپنی رحمت میں. رحمت سے مراد جنت میں، وفضل، اور فضل میں، یعنی زیادت نعمتی، نعمت کی زیادتی میں. وَيَهْدِيهِمْ وَيُرْشِدُهُمْ، وہ ان کو ہدایت عطا فرمائے گا، یعنی وہ ان کو رہنمائی فرمائے گا. الیہ، ہا ضمیر کا مرجع الی اللہ او الی الفضل او الی صراطہ، یا تو اللہ کی طرف یعنی اپنی طرف وہ رہنمائی فرمائے گا، یا فضل کی طرف، یا پھر اپنے راستے کی طرف. صراط مستقیمہ، سیدھا راستہ. فصراطا حال من المضاف المحذوف، فرماتے ہیں کہ یہ جو صراط ہے نا پیچھے، یہ محذوف حال کی وجہ سے جو ہے وہ محذوف مضاف کی وجہ سے یہ فرماتے ہیں حال ہے. یستفتونک، اے محبوب وہ آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں. قل اللہ، آپ فرما دیجئے کہ اللہ یفتیکم، وہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، فی الکلالۃ، کلالہ کے بارے میں. ٹھیک ہے. کلالہ کیا ہوتا ہے؟ کلالہ اس بندے کو کہتے ہیں کہ جو فوت ہو اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو. کانا جابر بن عبداللہ مریضاً، حضرت جابر بن عبداللہ مریض تھے. شان نزول بیان کریں. فعادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک نے آپ کی عادت فرمائی. فقال، پھر فرمایا آپ نے عرض کی کہ انی کلالہ، میں کلالہ ہوں. فکیف اصنع فی مالی، تو میرے مال میں میں کیسے خرچ کروں میں اپنے مال کو؟ اولاد تو کوئی ہے ہی نہیں، آپ کلالہ تھے، اولاد جس کی اولاد نہ ہو، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے مال کو کیسے خرچ کرے گا؟ تو آپ نے عرض کیا کہ حضور میں اپنے مال میں کیسے خرچ کروں، ٹھیک ہے، صناعت کروں. فنازلت، تو اب یہ والی آیت مبارکہ نازل ہوئی. ان امرؤن، اگر کوئی مرد ہلاکا، فوت ہو جائے، ارتفع امرؤن بمدمر یفسرہ الظاہر، فرماتے ہیں امرؤن مرفوع پڑھا گیا، اعراب بیان کر رہے ہیں فعل محذوف کی وجہ سے، ٹھیک ہے، جس کی ظاہر تفسیر کر رہا ہے. ان امرؤن یہ مرفوع کیوں ہے؟ فرماتے ہیں فعل کی وجہ سے. ومحل لیس لہ ولد الرفع علی الصفات، اور لیس لہ ولد کا جو محل ہے وہ صفت ہونے کی بنا پر مرفوع ہے، یعنی یہ صفت بنے گا. ٹھیک ہے. موصوف کیا ہے وہ آگے ابھی انہوں نے عبارت کھول کر بیان کر دی کہ ان ہلاکا امرؤن، کہ اگر مرد فوت ہو جائے، غیر ذی ولد، اس حال میں کہ اس کی کوئی اولاد نہ ہو. ٹھیک ہے. والمراد بالولد الابن، اور ولد آیا نا پیچھے لفظ، تو اس سے مراد فرماتے ہیں الابن، ابن ہے.
فرماتے ہیں کہ ولد سے مراد ابن ہے، مرادی معنی بیان کر دیا۔ وہوا، اور اب یہ جو ابن ہے نا، لفظ ابن مشترکن یقع علی الذکر والانثی، فرماتے ہیں یہ مشترک ہے، ٹھیک ہے، یہ لڑکے کے اوپر بھی، مذکر کے اوپر بھی واقع ہو سکتا ہے اور مؤنث کے اوپر بھی، ٹھیک ہے۔ آیت مبارکہ میں جو ولد آیا یہ بمعنی ابن ہے، اور ابن یہ مذکر و مؤنث دونوں کا احتمال رکھتا ہے، مشترک ہے۔ لأن الابن یسقط الاخت، کیونکہ جو ابن ہوتا ہے لفظ، یہ جو ابن آیا نا، یہ بہن کا حق ساقط کر دیتا ہے، اخت، ٹھیک ہے۔ ان الابن یسقط الاخت، کیونکہ جو ابن ہوتا ہے یہ بہن کا حق ساقط کر دیتا ہے۔ ولا تسقطها البنت، بیٹی بہن کا حق ساقط نہیں کرتی۔ ولا ہو اختن، اور اس کی بہن ہو، یعنی اگر مرد فوت ہو جائے، اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کی بہن ہو، ای لابن و ام او لابن، باپ اور ماں دونوں کی طرف سے یا صرف باپ کی طرف سے، تو فلھا نصف ما ترک المیت، تو اب بہن کے لیے آدھا ہوگا مال کا کہ جو میت چھوڑے گی، فاعل بیان کر دیا۔ وہو یرثھا، اب فرماتے ہیں کہ وہ جو بھائی ہوگا نا، وہ بہن کے اور بھائی بہن کے مال کا وارث بنے گا۔ آگے مسئلہ کھول کے بیان کریں کہ الاخ یرث الاخت جمیع مالھا، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی وارث ہوگا بہن کے تمام مال کا، ان قدر الامر علی العکس من موتھا، اگر بہن کی موت سے معاملہ برعکس ہو جائے، یعنی اگر بھائی فوت ہوتا ہے اور اس کی بہن ہوتی ہے تو بہن کو آدھا ملے گا، لیکن اگر بہن فوت ہو جاتی ہے، معاملہ الٹ کریں، بہن فوت ہو جاتی ہے تو بھائی کو پورا ملے گا مال بہن کے مال سے۔ وبقائہ بعدہا، اور بھائی کا باقی ہونا بہن کے بعد۔ ان لم یکن لہا ولد، اگر بہن کی کوئی اولاد نہ ہو، ای ولد سے مراد پھر فرماتے ہیں ابن ہے، لأن الابن، کیونکہ جو ابن ہوتا ہے یسقط الاخا دون البنتی، یہ بھائی کا حق ساقط کر دیتا ہے، بیٹی کا حق ساقط نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ فَإِن قُلْتَ، اب آگے ایک اعتراض ہوتا ہے، اس کا جواب دے دیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہ وراثت والے مسائل ہیں، آپ کو وراثت والے جو مسائل ہیں اسی میں آپ کو یہ سارا کچھ کلیئر ہوگا۔ ہمارا کام ہے قرآن پاک اور اس کی تفسیر پڑھنا اور آپ کو مفہوم تھوڑا سا سمجھانا، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں کہ الابن لا یسقط الاخا وحدہ، کہ جو بیٹا ہے وہ اکیلے بھائی کا حق ساقط نہیں کرتا۔ فالاب نظیرہ فی الاسقاط، باپ اس کی بھی مثال اسقاط میں ہے۔ تو یہاں پر یعنی کہ جو بیٹا ہوتا ہے یہ ابن، یہ صرف بھائی کا حق ساقط نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر تو والد کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ تو فَلِمَ اُقْتُصِرَ عَلَى نَفْيِ الْوَلَدِ، تو صرف ولد کی نفی پر ہی کیوں اکتفا کیا گیا؟ آپ دیکھ لیں، إِن لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَد، اگر بہن کی کوئی اولاد وغیرہ نہ ہو تو یہاں پہ تو باپ کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے کہا قُلْتُ، میں نے یہ جواب دیا کہ بَيَّنَ حُکْمَ انتفاع الولد، کہ ولد کے انتفاع کا حکم بیان کیا آیت مبارکہ میں۔ وَوَكَلَ حُکْمَ انتفاع الوالد إِلَى بیان السُنَّةِ، اور والد کی نفی کا حکم وَكَلَ چھوڑ دیا، کہاں؟ سنت کے بیان کی طرف، یعنی اس کی جو نفی ہے نا وہ آپ کو حدیث مبارکہ میں ملے گی۔ وَهُوَ قَوْلُهُ، اور وہ نبی پاک کا قول کہ الحق الفرائض بأہلها، فرائض کو ملا دو ان کے اہل کی طرف۔ فما بقا فلأولی عصبۃ ذکر، تو جو باقی بچے گا، جب فرائض کو تم پورا کر دو تو جو باقی بچے گا تو اب یہ مذکر رشتہ داروں کے لیے اولا ہے، ٹھیک ہے، بخاری شریف کی حدیث۔ والاب اولا من الاخ، باپ بھائی سے کیا ہے؟ اولا ہے۔ فإن كانت اثنتین، اور اگر ہوں دو بہنیں، ٹھیک ہے۔ فإن كانت الاختان اثنتین، اگر دو بہنیں ہوں اس مرد کی، دل علی ذلک وله اخت، اس پر دلالت کرتا ہے وله اخت، تو اب کیا ہوگا؟ فلہما الثلثان مما ترک، تو اب ان دونوں بہنوں کے لیے تہائی ہوگا جو میت چھوڑے گی۔ وإن كانوا اخوة، اور اگر بہن بھائی اکٹھے ہوں، ای معنی بیان کریں، وإن كان من يرث بالأخوة، اگر ہوں کیا کہتے ہیں بہن بھائی بہت زیادہ جس کے وہ وارث ہوں گے اخوت کے ذریعے، تو والمراد بالاخوۃ، اخوت سے مراد کیا ہے؟ الاخوۃ والاخوات، بھائی اور بہن دونوں ہیں۔ تغلیباً لحکم الذکورۃ، یہاں پر غلبہ دیتے ہوئے ذکور کے حکم کو رجالاً و نساءً بولا، ٹھیک ہے، رجالاً پہلے مردوں کا ذکر کیا پھر عورتوں کا، ٹھیک ہے، ذکوراً و اناثاً، یعنی کیا کہتے ہیں ذکور اور اناث، مرد اور عورت۔ تو فللذکر منہم مثل حظ الانثیین،
تو مذکر کے لیے ان میں سے، ان بہن بھائیوں میں سے مذکر کے لیے مثل حظ الانثیین، 2 عورتوں کے حصے کی مثل ہے، ٹھیک ہے، مرد کے لیے۔ یبین اللہ لکم، اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے، الحق کا حق، فہو مفعول یبین، حق جو ہے یہ یبین کا مفعول، اللہ بیان فرماتا ہے تمہارے لیے، ان تضلوا، کراہۃ ان تضلوا، یہ کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، تو یہ کراہۃ ان تضلوا یہ اصلی بات ہے، ٹھیک ہے، یہ نکال کر بتا دیا۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر شے کو جانتا ہے، یعنی یعلم الاشیاء بکننھا قبل کونھا وبعدہ، وہ اشیاء کی حقیقتوں کو ان کے ہونے سے پہلے اور ہونے کے بعد، ابھی ہوئی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تمام کو جانتا ہے، اور ہو گئی ہیں اس کے بعد بھی وہ جانتا ہے ان کو۔ آج ہماری اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے سورہ نساء مکمل ہوئی، ٹھیک ہے، انشاءاللہ سورہ مائدہ کی طرف جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ دین کا کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔